اور جو شوہر کا حق ہے وہ بیویوں کو دینا پڑے گا، پڑوسیوں کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ ایک حق ہے اللہ کا اور دوسرے حقوق ہے بندوں کے۔ بندوں میں ہمارے گھر کے آس پاس چاہے مسلمان بھائی کا مکان ہو، چاہے ہندو بھائی کا مکان ہو، چاہے سکھ بھائی کا مکان ہو، چاہے عیسائی بھائی کا مکان ہو، کسی بھی شخص کا مکان ہو، یہ سب ہمارے پڑوسی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، سارے انسان کھمبے کے مانند ہے، خاندان کے مانند ہے، پریوار کے مانند ہے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، تو پتہ یہ چلا ہمیں مل جل کر رہنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے سے پریم کرنا پڑے گا، ہمیں سب کے بزرگوں کا احترام کرنا پڑے گا، ہمیں سب کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھنا پڑے گا۔ جس طرح ہم اپنی بیٹی کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسے ہی سماج میں کسی شخص کی بھی بیٹی ہو، لڑکی ہو، ہمیں اسی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا۔ ہم کو اس وقت اپنی نگاہوں کو جھکانا ہوگا، ہمیں جھکانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، سرزمین مکہ کے اندر مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی جب گرفتار کر کے لائی گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو صحابی کا نام لیا، فرمایا ان دونوں سے لے جاؤ اور اس کے گھر پہنچا دو۔ اونٹ پر وہ لڑکی سوار کی گئی اور اس کے بعد دونوں صحابی نے اس لڑکی کو گھر تک پہنچا دیا۔ جب وہ گھر پہنچانے گئے تو لوگوں نے کہا ان کو پکڑو، تو اس لڑکی نے چیخ کر کہا خبردار خبردار، اے میرے چچا بابا، میری ماں ابا سنو، خاندان والوں گاؤں والوں سنو، میں اتنی محفوظ و سیف اپنے گھر میں نہیں تھی جتنی محفوظ و سیف جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں رہی ہوں۔ میں بتاؤں، یہ دو صحابی ساتھ میں تھے، یہ نبی کے دوست تھے۔ میں نے ان کو کنکھیوں سے دیکھا کہ کہیں یہ کنکھیوں سے ہم کو دیکھ لے۔ انہوں نے میرے اوپر نظر راستے بھر نہیں ڈالی، مجھے کنکھیوں سے نہیں دیکھا، یہ آگے آگے چلتے رہے۔ یہ اتنے نیک ہیں، یہ اتنے پاک باز ہیں، یہ اتنے پاک دامن ہیں کہ آج میں ان پر قربان۔ یہ ہے اسلام میرے بھائیوں، یہ ہے اسلامی تعلیم، کہ آج گاؤں کے اندر چاروں طرف کے